آج ہم یہ سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کی رقم ہم کن لوگوں کو دیں، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقے کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیے زکوٰۃ جو ہوتی ہے، اگر آپ ان کو ان جگہوں پر ادا نہیں کریں گے جہاں پر شریعت نے آپ کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، جبکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی جگہ پر لگا دو تو وہ ادا ہو جاتا ہے۔ صدقے کا ثواب آپ کو، چاہے آپ اس کو امیر کو دے سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ لگا سکتے ہیں صدقے کو، اچھے کاموں کے اندر آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے جو جگہیں مقرر فرمائی ہیں، اگر اس کے علاوہ ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ تو اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلی جگہ ہے فقیر۔ قرآن کریم کے اندر وہ آیت کہ جس کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کو، یعنی زکوٰۃ کہاں پر ادا کی جائے، ان کو جو بیان کیا گیا ہے، اس میں پہلی جگہ ہے فقیر۔ فقیر ہے، مسکین ہے، قرض دار ہے جس کے اوپر قرضہ ہو، اللہ کے نیک راستے ہیں، مطلب اللہ کے دین کے نیک راستے سے مدارس وغیرہ ہوتے ہیں، ابن السبیل، مسافر ہے۔ یہ 5 تو وہ جگہ ہیں جو اس زمانے میں موجود ہیں ہمارے پاس۔ اب ان میں سے ایک ایک کر کے سمجھیں جلدی جلدی، کیونکہ آپ کو بہت ساری باتیں میں انشاءاللہ اسی میں سمجھا دوں گا۔ پہلی بات، فقیر کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیے فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو غریب ہو، یعنی اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو جس سے وہ اپنا گھر چلا سکتا ہو، لیکن وہ امیر نہ ہو، مالدار نہ ہو۔ مالدار کا میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، کیا تھا مالدار کا؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، ضرورت سے زیادہ سامان ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کچھ ایسا سامان ہو یا پیسے ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہے ہو۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا آپ کو۔ تو فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو مالدار نہ ہو شریعت کے اندر۔ اب آپ کو کیسے سمجھ میں آ گا تو آپ پہلے پچھلی ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مسکین کیسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی صبح کھا رہا ہے بیچارہ تو شام کے لیے لالے پڑ جائیں، شام کو کھا رہا ہے تو صبح کے لالے پڑ جائیں، مسکین اسے کہتے ہیں۔ تیسری جگہ ہے غارم۔ غارم کیسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لے لیا ہو۔ اب دیکھو ہر ایک آدمی کو کہیں نہ کہیں قرضے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب کوئی قرض دار ہے، قرضہ لے چکا ہے، اب وہ قرضہ ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے لیکن وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، تو ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دے کر کے قرضہ اس کا ادا کر سکتے ہیں، یعنی اس کی قرضے کی ادائیگی میں اس کے پیسے کو لگا سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں کہ بھائی قرضہ ادا کر لے جاؤ، تو اس آدمی کو بھی ہم قرضہ وہ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، فی سبیل اللہ، یعنی نیک راستے۔ نیک راستے بہت سارے نیک راستے ہو سکتے ہیں، ایسے نیک راستے ایسے ایک مشہور ان میں ہے کہ مدارس، کہ جن کے اندر یتیم بچے بھی ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کو کچھ کاموں کی ضرورت ہے، تو ایسے وہ تمام راستے کہ جو نیک راستے ہیں ان تمام میں آپ زکوٰۃ کی رقم بولو بھائی لگا سکتے ہو۔ نمبر 5، مسافر۔ مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ مسافر کو کیسے دے سکتے ہو؟ مسافر چاہے مالدار ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لمبے سفر کی وجہ سے دو باتیں، یا تو اس کے پیسے چوری ہو جائے، یا پھر اس کے پاس پیسے ہی، اتنا لمبا سفر کیا بیچارے نے کہ پیسے ہی ختم ہو گئے سارے کے سارے، تو ان دونوں صورتوں میں جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو چاہے وہ اپنا گھر کا شہزادہ ہو، لیکن ابھی فی الحال جس وقت وہ موجود ہے وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے، وہ بیچارہ ہے، وہ لاچار ہے، وہ غریب ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 جگہ تو وہ ہیں کہ جو ہمارے زمانے میں ہر حال میں پائی جاتی ہیں۔ بتاؤ فقیر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں؟ مسکین پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں؟ غارم، قرض دار آپ کے پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ ہر جگہ ڈھونڈ لو مل جائیں گے۔ فی سبیل اللہ، نیک راستے آج بھی موجود ہیں۔ فی ابن السبیل، مسافر آج بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ جگہ ایسی بھی ہیں قرآن کریم کی اسی آیت میں کہ جو اس وقت اس دور میں نہیں پائی جاتی، وہ بھی آپ کی صرف نالج کے لیے تاکہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہو جائے وہ بتا دیتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے، ان کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں کیا ہوا تھا پہلے اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسلامی حکومت تھی، یہاں پہ ہندوستان میں بھی مغل لوگوں کے زمانے میں بھی اسلامی حکومت تھی۔ تو اسلامی حکومت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی زکوٰۃ، سارے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا تھی، لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا جایا کرتا تھا، جاؤ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ تو جو لوگ زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے ان لوگوں کو عاملین زکوٰۃ کہتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے تھے، لیکن اب وہ ایسے زمانے میں نہ تو اسلامی حکومت رہی، نہ بیت المال رہا، اور نہ ہی عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے رہے، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2 پر آتا ہے مؤلفت قلوب۔ مؤلفت قلوب کون سی بلا ہے؟
مؤلفت قلوب کہتے ہیں کہ پہلے اسلام نئے نئے لوگ اسلام لا رہے تھے، تو جیسے وہ اسلام لاتے تو ان کے گھر والے ان کی مخالفت پر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا کھانا پینا بند، رہنا سہنا سب بند، ان کو تکلیف پہنچانا چالو۔ اب وہ اسلام کے اندر آئے اور پھر مسلمانوں کی جانب سے ان کو کوئی رسپانس نہ ملے تو پھر وہ اسلام سے نفرت اسلام سے متنفر ہو کر کے ہو سکتا تھا اسلام سے پھر جائے۔ اس لیے ان کو اب اپنی زکوٰۃ کی رقم دے کر کے ان کی دلجوئی کریں، مطلب ان کی ضرورتوں میں کام آئے، ان کو ایسا نہیں لگے کہ یار اسلام لانے کے بعد بھی ہمارا کوئی نہیں رہا، تو ان کو ان کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ کی رقم ان کو دے سکتے تھے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 جو اس وقت وہ بھی نہیں پایا جاتا، اور وہ ہے رقاب، یعنی غلام کو آزاد کروانے کے لیے۔ احادیث کے اندر آپ نے سنا ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت آپ کو سنا دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اگر ایک غلام کو آزاد کروا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اس کو آزاد فرما دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! تو غلام آزاد کروانے کے متعلق بہت بڑی فضیلت ہے۔ غلام آزاد کروانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے تھے، یعنی یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کو میں نے آپ کو نالج کے لیے سمجھا دیا تو اس کو مٹا دیتے ہیں۔